اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے, ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہے. اللہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے نا, یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں صرف دودھ پیدا کرتا ہوں, یہ ایک سگنل ہے, یہ ایک سائن ہے, یہ بتانا ہے کہ اس وقت اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے. تو ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر دودھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر کے کہ میں اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں اور وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ بھی جانتا ہوں. تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں تو نے دودھ پیدا نہیں کیا, میں نے کیا ہے. تو اب آئندہ بھی ساری ذمہ داری میری ہے, میں کروں گا. تجھے تو میں ذریعہ بنا رہا ہوں. کمبخت, ماں کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ. دودھ ماں تھوڑی پیدا کرتی ہے, ذریعہ بنایا کہ اس کے ذریعے. تو اب جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو باپ کو ذریعہ بنائے گا, اس کے بٹوے میں پیسے ڈالے گا. نہیں ڈال رہا تو سمجھ لو یہ چیز میرے بچے کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. غریب آدمی کہے گا میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا. بھائی نہیں ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا. زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے. وہ غلط بن گیا, آپ صحیح بنا دو. کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا, مسلط کر دیا ہے, یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ. سمجھ رہے ہو؟ تربیت ضروری ہے, تربیت, انسان بنانا ضروری ہے. ایجوکیشن تو دیکھو, ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا, تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے. تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا, جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی, وہ اس کو مل جائے گی. ہمارے نبی کے پاس نالج تھی, کہیں بھی نہیں پڑھے, اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سب سے بڑا عالم بنا دیا. تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوگی نا, بزنس کی ضرورت ہوگی, اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے. ہر چیز یونیورسٹی. دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے, تعلیم کا مطلب جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے. تعلیم تو ضروری ہے, لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے. وہ کسی کے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھاتے ہیں, جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے. جو ایجوکیشن بچے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے. بزنس پڑھا جاتا ہے نا یونیورسٹیوں میں. ارے بہت سے لوگ اپنے بچے کو بزنس پڑھاتے ہیں نا. ابے آئی بی اے میں کیا ہو رہا ہے, بزنس پڑھایا جا رہا ہے نا. میں تو جانتا ہوں بہت سے جنہوں نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی, بزنس وہ آئی بی اے والوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن میں ان کا علم ان سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ملا سکتا ہوں کباڑ والوں سے. ایسے ایسے تاج, میں تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے, ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا ککھ بھی نہیں آتا. نوٹ چھاپنے کیسے چھاپ رہے گننے کا ٹائم نہیں ہے. اس کا مطلب ان کے پاس بزنس کی ایجوکیشن ہے مگر روایتی ایجوکیشن نہیں ہے, جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہو. ان کے پاس سچی مچی کی ایجوکیشن ہے, اس کو پتا ہے فلاں سے پیسے. دیکھو بزنس کی ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کو بزنس کرنا آ جائے, یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو اس کو تو کم وقت ویسے ہی آ گیا, ابھی تو پیسہ کمایا اس نے, اس کو اکاؤنٹ کھولنا بھی آ گیا, اس کو پتا ہے ٹیکس کیسے پے کیا جاتا ہے, یہ بھی آ گیا. صحیح ہے نا؟ اس کو پتا ہے وسیم بھائی سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں, اس کو یہ پہنانا کیسے, یہ پلاٹ, یہ پروڈکٹ پہنانی کس کو کیسے ہے, یہ زیادہ اچھا. اور میں بھی تھوڑا بہت بزنس سیکھ چکا ہوں. میں نے کسی ایم بی اے والے سے اور آئی بی اے میں پڑھے ہوئے آدمی سے بزنس نہیں سیکھا. تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہے, ڈاکٹر آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں, حکیم آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں, اس کی نالج لیتا ہوں اس سے. تاجر آئے گا نا تو اس کو بھی نہ چھوڑتا ہوں, تو اتنا پیسہ کمایا کیسے, کم وقت سالے معذرت کے ساتھ, کہ تجھے آتا واتا تو کچھ, شکل سے تو مکھنچو لگ رہا ہے. میں فلاں کو جانتا ہوں, سالا بزنس پڑھ کے آدھا ہو گیا, ایک گولے گنڈے کی دکان نہیں چلا سکا وہ, اور تم کچھ بھی نہیں آتا, کروڑ روپے میں کھیل رہے ہو, تمہارے 20 اکاؤنٹ. انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں پھر, حالانکہ کسی یونیورسٹی, کیونکہ انگریز تاجروں سے اتنی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ انگلش پڑھے ہوئے لڑکوں سے زیادہ اچھی بول رہے ہوتے ہیں. پر انگلش, میں نے کہا بھائی انگلش کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں یار ہماری ڈیلنگ چھوٹے موٹے تاجروں سے نہیں ہے, یو کے سے ہمارے کنٹینر آتے ہیں, گوروں سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ماں باپ نے تو بالکل بھی نہیں پڑھایا, مگر اللہ نے ایسا پڑھایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے بزنس پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے نا, کہ کیسے رہنے تو تم لوگ وہیں کے وہیں رہو گے. تو بھائی بچے پیدا کرو, توکل کس پہ کرو, اللہ نے جو پڑھانا ہوگا پڑھا دے گا. ہاں تربیت کی فکر کرو, تربیت کی فکر کرو. پیسے ہیں تو اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ, نہیں ہے بولے بغیر بڑے بن جائے گا کچھ, ٹھیک ہے نا, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں ہے, زکات چاہیے. میں نے کہا بچوں کو نکال دو اسکول سے جب پیسے نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب؟ میں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں بھائی, نہیں ہے تو نکال دو. زکاتیں مانگنا, بھیک مانگنا یہ اچھا کام ہے. میں نے کہا کل تمہارے بچے پڑھ لکھ کے بھیک مانگے لوگوں سے, اس سے بہتر تھا کہ کیا جاہل ہوتے, رکشا چلاتے ہو. بھیک مانگنا نہ سکھاؤ. جب بچوں کو پتا چلے گا ابا بھیک مانگتا ہے تو خدا کی قسم وہ صدر بھی بن جائیں گے, تو کشکول لے کے بھیک ہی مانگتے رہیں گے ساری زندگی. وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو صحیح حدیث ہے, جو گٹھری, لکڑیوں کی گٹھری جو ہے نا اپنے کندھے پہ رکھے اور بوجھ اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھے, اور پہاڑ سے لکڑیاں, پتھر کوٹ کے لائے یا لکڑیاں کوٹ کے لائے, اتنی ٹینشن, اور لکڑیوں کو بیچ کے روکھی سوکھی روٹی کھائے. آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ بھیک کا نشان ہو. اللہ کے ہاں یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے جو بورنگ کر رہا ہے, کھڈے کھود کھود کے پیسے کما رہا ہے,
اور آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ بھیک مانگ رہے ہو. تو خدا کی نظر میں تو تم گر گئے. تو یہ ٹماٹر والے کوئی قوم کے برے لوگ نہیں ہیں, رکشے والے نہیں. آ رہی بات؟ کوئی بات نہیں, آپ کا بچہ رکشا چلائے گا, کچھ نہیں ہوتا, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کوشش کرو بچہ چیف جسٹس بن جائے. موٹیویشن تو اسی کی ہونی چاہیے. پیسے ہیں, پڑھاؤ, اور ہدف بناؤ اپنے بچے کو آرمی میں آفیسر بناؤ, کمیشن آفیسر بھیجوں گا تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے. ہدف یہ ہونا چاہیے. سوچنے پر پابندی ہے, اچھا سوچو. اور اللہ نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب. تو طاقتور بنانے کی کوشش کرو. اپنے بچے کو فوج میں بھیجوں گا, کوشش کرو اپنے بچے کو بہترین سائنٹسٹ بناؤں گا. اللہ نے جتنے اسباب وسائل دیے اس حساب سے کوشش شروع کر دو. نہیں ہے صبر کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ ہماری نیت بڑی ہے, جو تو بنائے گا ہم اس پہ کیا ہیں. جیسے کوشش ہوتی ہے صحت اچھی ہو, لیکن ہر ایک کی اچھی ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں. صبر کرو. یہ تو نہیں کہ میں تو ناکام ہو گیا, میں نے تو جم خانہ بھی کھولا ہوا تھا, میں تو صبح شام وٹامن اے اور بی کے کیپسول بھی کھا رہا تھا, اور یہ بھی کر رہا تھا, اور کینسر سے بچنے کے ساتھ مجھے کینسر کیوں ہو گیا, اب ٹینشن لے رہا ہے. بھائی اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ, جو ہے اسی میں بہتری. بیمار ہو گئے, بھائی پیغمبروں پہ بھی بیماریاں آئی ہیں. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کس میں گزری؟ بیماری میں. اسی بیماری کی وجہ سے اللہ نے کہا نعم العبد, ایوب بہترین بندہ تھا. یہ بیماری نہ آتی تو ایوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہ ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی, یہی بادشاہت ان کی کامیابی کا ذریعہ. حضرت سلیمان کو بادشاہت نہ ملتی تو قرآن میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا. تو بھائی کوشش بادشاہ بننے کی کرنی ہے, لیکن جو حالت میں اللہ رکھے راضی اس میں رہنا ہے. صبر یہ کرنا ہے کہ بھائی اگر میں صحت کی کوشش کر رہا تھا نہیں کامیاب ہو سکا, بیماری ہے, تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں کامیاب کیا. اللہ مجھے اسی بیماری میں بولو بھائی نوازے گا. اللہ چاہتا ہے میں صبر کا ثواب حاصل کروں. تو آپ کوشش کرو آپ کا بچہ بہت بڑا تاجر بنے. نہیں بنا, رکشا چلا رہا ہے, بھائی اللہ مجھے اسی میں کیا کرے گا؟ نوازے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو؟ یہ رکشے والے کے جنت میں نہیں آئیں گے. تو اس لیے بچے نہ روکو. قرآن کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں پتہ نہیں کون سا اس میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, کون سا تمہیں فائدہ پہنچائے. سارے بچوں کو پڑھا لیا, کوئی کام نہیں آئے. ایک جو ان پڑھ تھا نوٹ وہ چھاپتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو آپ سمجھ رہے تھے کسی کام کا نہیں ہے. وہ ایک صاحب نے جو ہے نا اپنے بچے 3-4 بچے تھے, ان کے تعارف کروا رہے تھے, یہ میرے بچے سے ملیے, انجینئر ہے, فخر ہے, ان سے ملیے یہ ڈاکٹر ہے, ان سے ملیے یہ سائنٹسٹ ہے, تو ان سے ملیے یہ چور ہے. تو اس نے کہا اس کو نکال دو. کہتے کماتا یہی ہے, کیا کروں نکالوں کیسے؟ ان سب کے کم وقتوں پہ اتنا خرچ کیا, کما کے لاتے نہیں ہیں, کھلانے والا کون ہے؟ یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے, لیکن بعض وہ چور نہیں ہوتا, وہ محنتی ہوتا ہے, قسمت اس کی اچھی نکل آتی ہے. تو یہ اگر آپ کی محنت سے پیسہ ملنے والا ہوتا نا میرے بھائی, تو امام شافعی یہ شعر نہ کہتے لو کان بالحی للغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی. کہتے ہیں بھائی پیسہ تقدیر سے ملتا ہے, کوشش سے نہیں ملتا. کہتے ہیں اگر محنتوں سے مل رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا. لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے, بد قسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے, ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے. فرمایا اذا سمعت بان مجدودا اتا عودا واذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فحققي. کہتے ہیں اگر تم کبھی سنو نا کہ ایک بدقسمت آدمی پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آیا, پانی لبالب بھرا ہوا ہے, بندہ کیا ہے اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے کہ پانی اس کو نہیں ملے گا. وہ کنویں کے پاس بھی آ گیا, کنویں میں پانی بھی کیا ہے بھرا ہوا ہے, لیکن اللہ نہیں چاہتے. تو تم نے سنا کہ پانی اس کو دیکھتے ہی نیچے چلا گیا, ٹھیک ہے نا. تو کبھی ایسی خبر سنو نا تو تصدیق کر دیا کرو, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, ہوتا ہے ایسا. سارے وسائل ہوتے ہیں, پانی پھر بھی نہیں ملتا, پانی دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے, بولتا میں تو آیا ہوا تھا لیکن تیری قسمت میں ہوں نہیں, میں جا رہا ہوں, ٹاٹا, ٹھنگا دکھاتا ہوا جاتا ہے پانی. تو کہہ رہے ہیں ایسی خبروں پہ یقین کر لیا کرو, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کبھی ایسا سنو نا کہ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی اور خوب ہل چلایا اور خوب سونا یوریا اینگو یوریا ڈالا اور یہ وہ اور فلانا ڈمکانا, اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فصل نہیں ہوئی, پیسے ڈوب گئے. لیکن ایک آدمی نے کیا کیا, ویسے ہی لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے وہیں پھل دینا شروع کر دیا, کچھ بھی نہیں, نہ ہل چلائے نہ کھاد ڈالی. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَى عُودًا فَأَثْمَرَ فِي, ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا. صدقی, بول دیا کرو ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی اچنبے کی بات نہیں. ایک مثال سے سمجھایا. بعض لوگوں کے پیچھے دولت بھاگتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے, آج وہ پلاٹ بھی بک گیا, آج وہ بھی کاروبار ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, برس رہے ہوتے ہیں نوٹ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جس بزنس میں ہاتھ ڈالیں, ہمارے ایک جاننے والے ہیں بینک میں, اسلامک بینک میں, تو ان کا ٹرانسفر بہت ہوتا رہتا ہے.
تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے عجیب، کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی ادھر، ہے بہت بڑی پوسٹ پہ. کسی نے کہا یہ جس بینک جو نہیں چل رہا ہوتا نا ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں وہ چلنا شروع. کیا ان کے ہاتھ میں برکت ہے. جو برانچ نہیں چل رہی ہوتی نا وہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ پہیے لگائے بغیر دوڑنا شروع کر دیتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رزق آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ جو کام کرو نہیں ہو رہا. تو یہ کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے. تو اس کا مطلب جس کے پاس رزق کے دروازے کھلے ہوئے نہ وہ اترائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، نہ 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 نہ، اس خوش رحمی میں مبتلا نہ ہو. اللہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کھلا کے آزما رہا ہے. اور جو ہر کام میں ہاتھ ڈالے کام نہیں ہو رہا وہ ٹینشن میں نہ آئے. وہ یہ نہ سمجھے مجھ پہ کسی نے سفلی کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، میں فلاں عامل کو دکھاؤں گا اور جادو ہے اور یہ کروانا فلیتے پلیتے. نہ 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 بھائی، اللہ آپ کو آپ سے چھین کے آزما رہا ہے. جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی مرے گا اور آپ بھی قیامت کا اعلان کر کے نہیں جاؤ گے. آپ کا بھی انا للہ ہونے. قبر میں جانے کے بعد بغیر چیک جس کا پلاٹوں کا کروڑوں کا بزنس تھا وہ بھی ایک فائل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. ارے جس کا جو اونر تھا جو ریاض ملک ہے وہ نہیں لے کے جائے گا تو جس کے بیریا ٹاؤن میں پلاٹ ہے وہ کہاں سے لے کے جائے گا؟ ہے بھائی جو اونر ہے وہ کفن میں جیب کے بغیر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو یہ سوچ لیا کرو بھائی یہ کون سا جو ہے نا قبر میں ساتھ لے کے جائے گا. تو بھائی لے کے بھی اللہ آزما رہا ہے اور دے کے بھی آزما. تو بچے پیدا کرو، نسل مت روکو، ٹھیک ہے، اللہ پہ توکل کرو. اور رپورٹ پتہ ہے کیا ہے کہ بڑھے گی نسل تو اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں ٹوٹیں گے. صحیح ہے نا؟ کھلیں گے نہیں. قرآن کے بعض الفاظ بڑے عجیب ہیں. ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. عرب کیا کرتے تھے؟ بچے کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا جانتے نہیں تھے نا. اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں حمل، اب حمل ٹھہر گیا تو وہ پریشان ہوتے تھے کیا کریں. تو کہتے پیدا ہوتا ہی مارو اس کو نا، کیونکہ ہم خود نہیں کھانے کو مل رہا ہے، اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو قرآن نے کہا نا 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 نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس کو بھی. تو علماء نے اس کے تحت لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو روزی بعد میں ملتی ہے، والدین کو پہلے ملتی ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیں گے اور بولو ان کو بھی دیں گے. تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہونا چاہیے بھائی مسلمان کو. تو یہ نہ جاؤ. اور پھر دل بڑا ہوتا ہے یار انسان کا جب وہ اللہ کی طرف سے روزی آتا ہوا دیکھتا ہے اور توکل بڑھتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میرے اتنے بچے پھر بھی غریب، یا تو یہ کمبخت اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہے. فوکس بچے پیدا کرنے پر کیا اس نے، کمانے کو فوکس بولو بھائی کیا ہی نہیں. وہ تو ہو کمانا بھی تو ہے نا، کوشش بھی تو کرنی ہے، یہ ذمہ داری تو پوری کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایک ہے رزق، کمانا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے. اللہ رزق کے دروازے کھولے گا کیونکہ اللہ اس کنویں میں پانی زیادہ دیتا ہے جس کنویں سے لوگ زیادہ سیراب ہوتے ہیں. اس کا پانی تازہ بھی رہتا ہے اور کنویں سے پانی سے لوگ سیراب ہونا بند ہو جائیں تو کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات تربیت کی. لوگ کہتے ہیں تربیت نہیں ہوگی، تو بچوں کو بگڑنے مت دو، خود ہی تربیت ہو جائے گی. بگاڑنے کی کوشش نہ کرو. ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے. جب نیک ہے تو وہ تو نیک ہی بنے گا نا. ماں باپ بگاڑ رہے ہیں تو بگاڑو مت ان کو، ماحول برا مت دو. سمجھ رہے ہو؟ نگرانی کرو کہ چرسیوں میں تو نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے، غلط لوگوں میں تو نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے. ایسی جگہ مت رہو جہاں چرسی ہیروئن رہتے ہوں. شرابیوں میں رہو گے پھر تو ایک بچہ ہوگا وہ بھی بگڑے گا. اچھے لوگوں میں رہو گے تو 10 بھی ہوں گے انشاءاللہ اچھے بنیں گے. تو یہ ہے تربیت کا مطلب. اور بچے زیادہ ہونے سے تربیت آسان اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بہن بھائی جتنا ایک دوسرے پہ نگرانی کرتے ہیں ماں باپ نہیں کر سکتے. میرے اوپر بہن بھائی نہ ہوتے نا تو میں مولوی طارق مسعود نہیں بنتا، میں آج یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ میرے تو اوپر بہن بھائی تھے، بہت نگرانی کی انہوں نے، پڑھایا بھی ہے، نگرانی بھی کی. کہا جا رہا ہے ابا کو تو بیچاروں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے نئی نسل کی حرکتیں. ارے ابا تو بیچارے ان کو نئی جنریشن کی شرارتیں پتا ہوتی ہیں. ابا کو بیوقوف بنانا آج کل آسان ہے. ابا تو پرانے زمانے کے، ان کو تو پرانی چیزیں، نئی لوگوں کی شرارتیں نہیں ہوتی ہیں نا. بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کس قسم کی 2 نمبریاں چل رہی ہیں، وہ بھائی بھائی بھی نگرانی کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ بہت سارے، یہ پورا ایک سسٹم ہے بھائی. اللہ نے ایک نیچر کا حصہ ہے یہ، ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دعویٰ کروں میں بہت اچھا ہوں. آپ کے ان کے بہن بھائی تو بہت اچھے بن گئے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آپ کے لحاظ سے تو آپ کا خیال میں تو اچھا ہی ہوں گا نا، تبھی تو آپ بیان سننے آئے ہیں. تو آپ کے خیال کے مطابق، باقی ہم کیا ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. میں کیوں بتاؤں میں کیا ہوں، میں کیوں بتاؤں میں کیا ہوں. اگر میں برا ہوں تو اللہ جانے بھائی، میرا اللہ کا معاملہ. اگر میں اچھا ہوں تو کس کا معاملہ ہے؟ اللہ ہمارا معاملہ ہے. اور دعویٰ کیوں کریں بھائی ہم؟ کیونکہ دعویٰ کریں گے تو اچھے ہونا ہو، اللہ کی نظر میں پارل برے بن جائیں گے. تو خیر رپورٹ یہ تھی کہ تربیت بھی آسان ہے، بچے خود ایک دوسرے کی. میرے جس گھر میں زیادہ بچے ہیں وہاں میں مجھے ٹینشن کم ہے، سب خود ہی ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کم ہوتے ہیں تو والدین پر ہو جاتا ہے. ہاں اکٹھے پیدا ہو جائیں نا 10 پھر ٹینشن ہے. اکٹھے ہوتے نہیں ہیں. جب 10واں ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو برساتی مینڈک تو دھڑا دھڑ اکٹھے پیدا ہوتے ہیں نا. اس میں یہ تھوڑی ایک مینڈک پیدا ہوا تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہے. بچوں میں ایسا نہیں ہوتا. ایک پیدا ہوتا ہے
تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہوتا ہے, وہ بچہ رہا نہیں ہوتا. 10 بچے کسی کے ہوتے ہیں نا, جب جس نے کہا تھا میرے 28 بہن بھائی ہیں, 28 بچے میرے ابا کے, تو وہ چھوٹے چھوٹے تھوڑی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے, بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہوں گی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کے ماشاءاللہ وہ 23 بہن بھائی, اب 30 ہو چکے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا تھا 30 بہن بھائی. اب کوئی سنتا تھا یار تمہارے باپ کے 30 بچے, توبہ توبہ توبہ. وہ بھائی وہ جو 30 بچے تھے اس میں 20 تو جوان ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو باپ پہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ باپ کو بھی پال رہے ہیں, ماں کو بھی پال رہے ہیں. ماؤں کو 3 مائیں تھیں ان کی. تو اس لیے یہ سب لفاظی, میں نے کہا نا فرعون نے کیا کہا تھا, میں بہترین بات کروں گا, حالانکہ بدترین باتیں کر رہا تھا. فیملی پلاننگ والے بھی لیبل کیا لگاتے ہیں, تربیت. ایکچولی یہ اصل میں سیٹنگ اور تربیت اور عورت کی صحت حمل روکنے کے لیے جو عورت گولیاں کھاتی ہیں, کوئی ایک گولی دکھا دو جس سے عورت کی صحت اچھی ہوتی ہو. کوئی کشتہ دکھا دو کہ یہ والا کشتہ جب عورت کھائے گی تو حمل رکے گا اور عورت صحت مند, کیلشیم بڑھ جائے گا. ساری گولیاں عورت کی صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں, انجیکشن بیڑا غرق کر رہا ہے. نہیں آ رہی تو رہنے دو, جیسے چل رہے چلتے رہو. 80-28 میں آ پائیں گے. اس نے وہ ایک کے بچے بہت تھے, تو اس نے کہا یار وہ فیملی پلاننگ والوں نے تو منع نہیں کیا, تم لوگ 30 بہن بھائی ہو, فیملی پلاننگ والوں نے, وہ آئے تھے وہ اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. وہ کیا سمجھ کے, یہ بھی لطیفہ غلط ہے, اس لیے کہ وہ 30 بہن بھائی جب تھے تو وہ بچوں وہ ایک جیسی عمر کے نہیں تھے, وہ دیکھنے میں اسکول لگتا ہی نہیں. اس میں جو جوان ہوتا گیا وہ ویسے بھی گھر سے نکلتا گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے الگ گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہوگا, وہ اپنی شادی کر کے اپنے بچوں کو پال رہا ہوگا. باپ جب اس نے جس کے 30 بہن بھائی تھے نا, اس نے کہا میرے والد جب گھر میں آتے ہیں تو ہٹو بچوں, ایسی عزت ہوتی ہے نا, ایک دسترخوان لگتا ہے. ابا دادا بھی بن چکا ہے, وہ بہت سی وہ دامادوں کے سسر بھی بن چکے ہیں, صحیح ہے نا, نانا بھی ہے اور بیویوں کا شوہر بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور باپ بھی ہے. تو خاندان میں جو اس کی ویلیو ہے نا, اس کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا. ایسے چمن کے تھے وہ, تھے کیا ہیں, وہ بار بار کہیں مجھے تھے کیوں بنا دیا مجھے صاحب نے, ایسے پگڑی پہن کے کہہ رہے ہیں دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور سارا خاندان لائن سے بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ 30 اتنے نہیں ہوتے, ان میں 2-4 اتنے ہوں گے جو لیٹسٹ ورژن ہے, انسان کو راحت دیتی ہے. تو اس زندگی کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے. لیکن